قیام پاکستان کے وقت یہ جو ہندو مسلم تصادم کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، یہ اپنے پورے عروج پر اپنی مخاصمت اور عداوت کی انتہا کو پہنچا۔ چنانچہ جس وحشت اور بربریت کا ظہور ہوا ہے تقسیم ہند کے وقت، تاریخ انسانی میں اس کی مثالیں ملنی مشکل۔ چھوٹے پیمانوں پر تو اس قسم کی حرکتیں ہوئی، اتنے بڑے پیمانے جس طرح انسانوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو اچھال کر میزوں کے اندر توڑ لیا گیا، جس طرح کے خواتین کی بے حرمتی، اور جتنے بڑے پیمانے پوری بھری ٹرین سے ہے کاٹ کوئی ایک آدھ آدمی بچ کرتا پورے قافلے ختم ہو۔ پھر یہ کہ تاریخ انسانی میں اتنے بڑے پیمانے پر تبادلہ آبادی تقریباً 1 کروڑ انسان تھے جو ادھر سے ادھر تھے۔ یہ ہے حالات و واقعات کہ جو قیام پاکستان وقت ہمارے سامنے۔ اس کے بعد سے اب تک جو صورت ہے جو 52 سال گزرے، اس میں نقشہ یہ ہے کہ فتیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم نو چراغ مصطفی سے شرار بولاہوی۔ اس کے مصداق بھارت کی خواہش اولن تو یہ تھی کہ پاکستان فوراً ختم ہو جائے، جس کے لیے کانگریس اور برطانیہ جس کا نمائندہ اس وقت ماؤنٹ بیٹن تھا، اس کے درمیان جو بھی سازشیں ہوئی، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو پیدا ہوتے ہی ختم کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مزید برآں ایک بہت بڑی سازش، اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا ایڈوائنا کا، ماؤنٹ بیٹن کی بیوی، جس کے ناجائز تعلقات سے اب ثابت ہو چکا ہے، اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، پنڈت نہرو کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے سے باؤنڈری کمیشن کے ذریعے سے جو فیصلہ کرایا گیا کہ پاکستان کی شہرت کشمیر جو ہے وہ بھارت سے آتی ہے۔ یہ تو تھا سب سے پہلا ایک رد عمل سے جو بھارت کا تھا، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان قائم رہے گا۔ لیکن اس کے بعد سے مسلسل بھارت کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان رہے، لیکن ہماری برابری کا خداش دماغ سے نکال دی۔ اچھی سے اچھی بات ہے تو چھوٹا بھائی بن کر رہے، اور اسی کی تعبیر اگر ذرا دوسرے انداز میں کی جائے تو جو قرآن مجید کے الفاظ ہے یو تو جزیہ کا یدین وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہے۔ قرآن حکیم نے جو غیر مسلموں کے اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے جو شکل تجویز کی، رہ سکتے ہیں اسلامی ریاست میں غیر مسلم، ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی، یہودی سب رہ سکتے، لیکن جو پھر جزیہ کا یدین وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہیں گے، اسلام کی وعدہ کو قبول کریں گے، اسلامی ریاست میں جو لا آف دی لینڈ ہے اس کی پابندی کریں گے، اور یہ کہ ہاتھ سے جزیہ دیں گے۔ البتہ یہ کہ ان کے جو مذہبی معاملات ہیں ان میں انہیں آزادی ہوگی، ان کے پرسنل لا میں آزادی ہوگی۔ یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے، میں نے یہ آیت صرف کوٹ کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیشن معین کی ہے، بھارت کی یہ کوشش رہی کہ پاکستان اسی پوزیشن کو بھارت کے مقابلے میں قبول کرے۔ اور آج کی دنیا میں جزیہ کیا ہے؟ ہماری منڈی بن جائے، آخر کروڑوں لوگ آباد ہیں، ہمارا مال جائے کھپت ہو، ہماری انڈسٹریز ہے وہ فروغ ہو، ہماری منڈی بن جائے، یہی جزیہ ہے۔ یہ ہے اصل میں جس کے مقابلے میں پاکستان کا معاملہ یہ راکھ نہیں، ہم برابر کے برابری کا دعویٰ، ہم باعزت اور باوقار جو ہے پڑوسیوں کی حیثیت سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پرامن ہمارے کوئی عزائم بھارت کے خلاف نہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنی حمیت کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ ہم بھوٹان اور نیپال کی طرح کی طفیلی ریاستیں یا سیٹلائٹس یا پروٹیکٹوریٹ جو ہے بننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کشاکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بالکل آغاز میں آپ کو معلوم ہے کشمیر میں جہاد شروع ہوا تھا بالکل انڈیجنس طور پر، وہیں کے لوگوں نے، جن میں سردار عبدالقیوم صاحب، سید مظفر حسین ندوی صاحب بھی ہیں جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آغاز کیا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا یہ حصہ بھی اس کشمیر سے کٹ گیا جس پر کہ بھارت کا تسلط ہوا، اور شمالی علاقے بھی بلتستان وغیرہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس جہاد میں پاکستان کا یا پاکستان کی طرف سے جانے والوں کا یہ کہ اگرچہ ہمارے پاس بڑی رکاوٹیں تھیں، ہمارا کمانڈر ان چیف انگریز تھا، اس نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا، ورنہ تو یہ کہ اس کی طرف ایک تھوڑی سی موو بھی ہوتی پاکستان کی طرف سے، بھارت کے پاس تو رستہ ہی نہیں تھا، ابھی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹرسٹ کی ضرورت تھی اس حوالے سے۔ لیکن یہ کہ پھر بھی جو لوگ آزادانہ گئے، آزاد قبائل سے گئے، کچھ لوگ اپنے طور پر پاکستان سے گئے، اس حال میں بھی پاکستان کا پلڑا اتنا بھاری تھا کہ بھارت کو بھاگ کر جانا پڑا فریادی بن کر UNO میں، اور وہاں سے جو ہے وہ وعدے کر کے کہ پلیبسائٹ ہم کرا دیں گے اور ان کو خود اختیاری کا موقع دیں گے، اس وقت میں اپنی جان چھوڑا۔ اس کے بعد بھی متصل بات کا ایک واقعہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، ذرا سی ہلچل ہوئی تھی بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے اس عداوت کا اظہار اسی شہر لاہور میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں قائد ملت لیاقت علی خان نے بھوکا دکھایا تھا بھارت، اور جس اعتماد کے ساتھ دکھایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ صرف اپنا بھوکا نہیں دکھایا
یوم پاکستان کی جو پریڈ ہوئی اس میں 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے بلا کر شامل کیے، گویا کہ بھارت کو دکھا دیا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، عالم اسلام اس کے ساتھ۔ کہیں مغالطے میں رہ جاؤ کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے اور بھارت بڑا ملک ہے، ہمارے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ نہیں، ہمارے پیچھے پورا عالم اسلام۔ 14 ملکوں کے دستے بندر روڈ کراچی پر پریڈ کرتے ہوئے جب گزرے ہیں، واقعہ یہ کہ اس کی دہشت جو ہے بیٹھی ہے لوگوں پر، اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ پاکستان تنہا گئی۔ گویا کہ اس اعتبار سے آغاز میں ہم نے کچھ عرصے تک اپنے بلبوتے پر یا زیادہ سے زیادہ عالم اسلام کی کچھ حمایت کے حوالے سے بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے رکھا کہ ہم برابر کی چوٹ ہیں، تم ہمیں چھوٹا نہ ہم جھکنے کے لیے اور یو تو الجزیہ تعین صاغرون کی شکل اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل دور آیا ہے جسے کولڈ وار ایرا کہا جاتا ہے اس صدی کی تاریخ کا۔ امریکہ پر شدید خوف مسلط ہوا روس کا، اور نہ صرف روس کا بلکہ کمیونزم کا۔ روس تو خیر ایک فوجی طاقت کے اعتبار سے، عسکری قوت کے اعتبار سے یو ایس ایس آر، روس نہیں یو ایس ایس آر بہت بڑی فارمیڈیبل مشینری تھی فوجی میں کوئی شک۔ خاص طور پر تسخیر خلا میں روس جو ہے آگے نکل گیا تھا امریکہ پیچھے۔ اس کی وجہ سے یو ایس ایس آر کا خوف تھا کہ جو امریکہ پر مسلط تھا اور پورے یورپ پر مسلط تھا، ساتھ ہی یہ کہ اس کے پاس نظریے کی ایک طاقت تھی۔ دنیا کے پسے ہوئے لوگ، دبے ہوئے لوگ، مظلوم لوگ، مقہور لوگ، مستضعفین، ایکسپلائٹڈ لوگ وہ کھڑے ہو جائے، اور جو جبارین ہیں، مستکبرین ہیں، مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، ایکسپلائٹرز ہیں، ان کے خلاف انقلاب ہوتا ہے۔ اس نظریے میں اتنی جان تھی، کہاں سے کہاں یہ نظریہ پہنچا، لیکن امریکہ تک پہنچ گیا۔ کیوبا کے اندر آج بھی موجود ہے ایک ریاست، اگر یہ کہ روس میں اس کمیونزم کا کیا پانچا ہو چکا، یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہو چکا، بھارت میں ویسٹ بنگال میں اب بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، نظریہ نہیں بنا ہے ابھی وہ۔ ہاں اس کی کچھ خامیاں سامنے آئی، اس کے تحت جو نظام بنا تھا اس کی کچھ خامیاں سامنے، نظریہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی شدت کے ساتھ کچھ الائنس، ادھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی بھارت کے مقابلے میں کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن چاہیے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ 1 to 1 کے حوالے سے تو ہم بھارت کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ گویا کہ دونوں طرف کی ضرورت تھی، جس کو کہتے ہیں کہ جذب و انتظام۔ ایک ہوتا ہے کسی کو جذب کر لینا، ایک یہ کہ خود ہی جذب ہونے کے لیے بے قرار ہو، جس کو کہا جاتا ہے پنجابی میں کہ چوروں پنڈ کالی۔ تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی ہمیں الائنس ملے اس علاقے میں، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی سہارا ملے بھارت کے مقابلے۔ ہم جب امریکہ کے الائی بن گئے، لہذا اب بھارت کے ساتھ برابر کی چوٹ ہو گئی۔ اب ایک یہ کہ امریکہ کی مالی امداد شروع ہوئی، دبا، پھر یہ کہ اس کی حربی اسلحہ کی امداد شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا سیبر جیٹ جو ہمیں ملا تھا وہ ابھی بھارت کے پاس تو نہیں تھا۔ 65 کی جنگ میں جو ہمارے سیبر نے جو کارگزاری دکھائی تھی، بھارت کے پاس ایسے جہاز تھے ہی نہیں۔ ہمارا جو نیا ٹینک تھا بڑا ہلکا اور بڑی جلدی سے موو کرنے والا، وہ ٹینک جو تھے بھارت کے پاس وہ تو بڑے بھاری شرمن ٹینکس کی طرح کے وہ ٹینکس تھے، ان کو تو ہلنے جلنے بھی بڑا وقت لگ جاتا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہمارے پاس جو ہے، جو اس وقت کا دور جو ہے کولڈ وار کا، ان بنیادوں پر ہم گویا کہ بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر گردن اونچی کر کے کھڑے رہے، برابر کے ہیں۔ بہرحال جو مالی امداد شروع ہوئی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہماری ایک ٹی بی کا ایک مرض تھا جس کا آغاز ہمیں اپنے پاؤں پر، اپنی ریسورسز پر اعتماد کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بجائے امداد کی یہ برس سہارے پر اپنی معیشت سے استوار کرنے کی عادت۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے کیا ہے کہ جو بھی اسلحہ کی امداد ہمیں ہوئی اس زمانے میں، 65 کی جنگ میں یقیناً ہم نے جو بھارت کا اتنا بڑا ٹرسٹ روکا ہے، جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد، روزانہ مدد شامل تھی، وہاں یہ کہ ہمارے اسلحہ کی برتری کو دخل تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم امریکہ کے الائنس تھے، ہمارے پاس جدید ہتھیار تھے، بھارت کے پاس پرانے ہتھیار۔ لیکن اسی زمانے کے آس پاس ایک تبدیلی آئی ہے بین الاقوامی سطح پر۔ ایک یہ کہ امریکہ اور یو ایس ایس آر تقریباً مساوی ہو گئے خلا کے معاملے میں بھی اور ایٹمک ہتھیاروں کے مقابلے میں، اور دونوں کو شدت کے ساتھ یہ محسوس ہوا کہ اگر کہیں اتفاق سے بھی کوئی جنگ چھڑ گئی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی دونوں کو، بلکہ شاید ہوئے عرضی پر حیات انسانی کا خاتمہ ہو۔ اس احساس کے تحت وہاں شروع ہوئی نیگوشیشن، اسلحہ کی تفریق ہو، ایٹمک اسلحہ جو ہے اس کو کم کیا جائے، گویا کہ جو کولڈ وار کی جو گرمی تھی وہ ختم ہو، اس کی جو حدت تھی، اس کی جو تیزی تھی وہ ختم ہو۔ اس کے نتیجے میں ہماری اہمیت کم ہو گئی۔ امریکہ کے لیے ہماری اہمیت جو تھی وہ تو کنٹینمنٹ آف رشیا اور کولڈ وار کی وجہ سے تھی، اس سے یقیناً ہماری اہمیت کم ہوئی۔ اور دوسری طرف بھی دوسرے جو زمینی حقائق ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ کہ بھارت ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے،
اور وہ چونکہ اس رد عمل میں کہ ہم امریکہ کی جھولی میں جا گرے تھے، اس نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا رشیا سے، اسے رشیا سے امداد بھی ملی، اسلحہ بھی ملا، سب کچھ ہوا، اور اسی حوالے سے رشیا نے ہمیشہ جو ہے کشمیر کے معاملے میں اگر کوئی پیش رفت ہونے کا امکان پیدا ہوا تو ویٹو کیا، سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو پر ویٹو۔ اس حوالے سے امریکہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وین کرے، دودھ چھڑائے بھارت کا روس سے، اس کے لیے اس نے اس کی طرف پیش رفت دوستی کی پینے بڑھانی شروع۔ پھر امریکہ کو یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ اب ایک دوسری بڑی طاقت ہے کہ جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ چین ہے، اگرچہ ہمارے ذریعے ہی سے چین کے ساتھ امریکہ کا پہلا رابطہ قائم ہوا، نکسن کے سفر کا سارا بندوبست ہم نے، لیکن یہ کہ امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کا مد مقابل اس علاقے میں بن سکتا ہے تو بھارت بن سکتا ہے، پاکستان تو نہیں بن سکتا۔ یہ دوسری حقیقت تھی، جیو فزیکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جغرافیے کے حساب سے جیو پولیٹیکل جو حقائق سامنے آئے۔ پھر یہ کہ آج کل کی دنیا میں سب سے بڑی شہر تجارت، تو بھارت بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کے مقابلے۔ ان تینوں حقائق کے بنا پر امریکہ نے بھارت کے ساتھ محبت کی پینے بڑھانی۔ یہ تھے حالات جب سر اکٹھا کی ضرورت ہے۔ اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، وہ تو جو بھی تھا سقوط مشرقی پاکستان کے کیا پس منظر تھا، کیا اسباب تھے، کیا حالات تھے، کیا ہماری غلطیاں تھیں، میں تفصیل سے تبدیل کر چکا ہوں 4 سال پہلے، اور چھپ چکی ہے ندائے خلافت ہے، خصوصی ایشو ہم نے اسی میں شائع کیا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورت بنی وہ کیا تھی، امریکہ جو اب گویا کہ بین آ گیا تھا بھارت اور پاکستان سے، پاکستان کو اس طریقے سے نہ اپنا اہلیت سمجھتا تھا نہ اسے ضرورت تھی، اور بھارت کو کچھ نہ کچھ وو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے کچھ محبت کی چیزیں بڑھا رہا تھا۔ لہذا مشرقی پاکستان کے بارے میں تو ہماری وہ توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی کہ امریکہ ہمیں آ کر مدد کرے گا، اس کا بیڑا آ رہا ہے اور وہ جو ہے بھارت کو روک لے گا اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم رہ جائے گی۔ وہ ساری امیدیں جو ہیں نقش بر آب ثابت، بلکہ جس طرح اس مرتبہ چین نے معاملہ کیا ہے اسی طرح کا معاملہ اس وقت چین نے کیا۔ چین نے صاف کہہ دیا تھا، ہمیں بڑی توقع تھی کہ وہ ہماری مدد کرے گا سلیقت کر دے، انہوں نے صاحب کہہ دیا تھا کہ یہ جو کچھ چیز پاکستان میں ہوا ہے یہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں اندرونی طور پر ایک خلفشان پیدا ہوا، ایک بغاوت پیدا ہوئی ہے، بھارت تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ساری بے چینی وہاں ہوئی ہے تو پیدا ہوئی ہے آپ کی غلط سمجھے بلکہ لہٰذا اس سے باخود بنی۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ اگرچہ مشرقی پاکستان کا معاملہ تو جو ہو رہا تھا اور جس نہج پر گیا انہوں نے جانے دیا جائے، بلکہ بعد میں کسنجر نے کہہ بھی دیا کہ ہماری اپنی پالیسی بھی یہی تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے آزاد ہے، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی یا بدنیتی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک نیک نیتی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ دو خطے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی پولیٹیکل ایکویشن ان کے درمیان بنتی ہی نہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی اپنی پالیسی بھی درپردہ یہی تھی کہ یہ علیحدہ ہو جائے تو بہتر ہے، اگرچہ ہمیں کچھ دھوکے میں رکھا انہوں نے کہ مدد کریں گے، اور ہمیں خبریں بھی سنائی گئی کہ فلاں بیڑا جو ہے وہ چل رہا ہے اور بحر ہند میں داخل ہو گیا، گویا کہ آیا آج آیا کہ کل آیا۔ لیکن بہرحال یہ کہ مغربی پاکستان کو بھی اس وقت جو بچایا ہے یا تو مشیت کی ہے، وہ تو سمجھیے فاعل حقیقی تو وہی ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لیکن یہ کہ عالم اسباب میں اس میں کوئی شک نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی تھی بھارت کے مقابلے میں۔ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، زیادہ سے زیادہ 6 دن میں مغربی پاکستان ختم، ایئر فورس ہماری تقریباً ناک آؤٹ۔ روس نے اس طرح کے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جیسے اواق طیارے بعد میں آئے ہیں کہ ان کے اوپر وہ سارا جو ہے فٹ ہوتا تھا، ہوا میں وہ تیر رہے ہیں، اور اگر ہمارا ایک جہاز میں جنبش کرتا ہے زمین پر تو ان کو اتنا ہو گیا، کیا کریں، مفلوج ہونے لگے ایئر فورس۔ میری کو کماری میں آ کے مار گئے، وہ بھی آپ کو یاد ہو، ہٹ کیا۔ ہمارے جو لینڈ ڈیفینسز تھے، گراؤنڈ ڈیفینسز 2 جگہ سے ٹوٹ چکے تھے، راجستھان سیکشن یا سندھ میں ختم ہو چکے، شکر گڑھ میں تیزی کے ساتھ ان کی پیش ہے۔ یہ دیکھیں ایک جو ہے ایک ٹاسک فورس لے کر ٹکا خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی حکمت پر، بس یہ تھی ہماری یہ ہوا ہے یقیناً مشیت ایسی، اور اس کے بعد عالم اسباب نے صدر نکسن کا فون کیا ہے کوسیجن کا فون آیا ہے اندرا گاندھی کو، حکم آیا ہے یونیلیٹرل یک طرفہ اعلان جو ہے پارلیمنٹ کا۔ بہرحال سقوط پاکستان کی شکل میں ہم پر عذاب الہی کا پہلا کوڑا برسا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں نے یہ آیات آج پڑھی شروع،
سورہ سجدہ اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، رسی بھی خراب کرتا ہے، لیکن وہ سزا نہیں دیتا۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یا شاید کہ یہ ہوش میں آ جائے، عقل میں آ جائے، رجوع کرے، پلٹے، توبہ کرے ہمارے خلاف۔ 25 برس کی مہلت اللہ نے دی تھی، نہ ہماری اسلام کی طرف کوئی پیش رفت تھی۔ وہ جو نعرے ہم نے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ پر آ کر بات ہو گئی، الا اللہ آئے گی۔ سارے مظالم جسے میں بعد میں کروں گا ہم نے جاری رکھے، جاگیرداری نظام کو ہم نے برقرار رکھا، جو بدترین ظلم ہے وہ عرصی کے اوپر کاشتکار کا خون پسینہ اور عیش کرے جاگیردار ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، ہم نے جاری رکھا۔ بہرحال پہلا کوڑا عذاب کا ہماری پیٹھ پر پڑتا، اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا، وہ ہماری مد مقابل والی سے ختم ہو گئی، اب وہ برابر کی چوٹ نہیں ہے، ہمارے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ چنانچہ میں نے یہاں بھی سنایا تھا آپ کو، پہلی مرتبہ جب بھارت گیا 1980 میں تو علی گڑھ کے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہم سن 71 تک یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ، اب سن 71 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری کیا حفاظت کرے۔ یہ ہے وہ نفسیاتی اقتداری تبدیلی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دہلی کے ائمہ مساجد نے مل کر وفد کی صورت میں جا کر حکومت ہند کو اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، اس پورے کشمیر کے مسئلے میں پوری تائید اور بھرپور کی ائمہ مساجد۔ جمعیت علماء ہند کا ایک جلوس، اس کی فوٹو بھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہے، جس کا بینر یہ تھا، وی وانٹ انٹائر کشمیر، یہ آزاد کشمیر بھی ہمیں ملنا چاہیے بھارت کے ساتھ آزاد۔ اب ہندوستان کے مسلمان کی بنیادی ذہنیت میں تبدیلی آ چکی ہے، اس کی سوچ اس طرح پاکستان کے ساتھ اب نہیں ہے۔ یہ پاکستان نے کیا کیا، وہ اسلام قائم کیا، اسلامی نظام قائم کیا، کچھ کیا ہو تو ان کو تو دے آئے تھے اور ہندو کا جو ہے یرغمال بنا کر آ گئے تھے، یہاں سے کیا کیا، بہرحال مد مقابل کی حیثیت ختم ہوئی، لیکن مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے اسے ذہناً تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہم سے ذرا 1000 میل دور گزرا، جو بھی ہتھیار ہم نے جو ہے وہ چھوڑے اور گرائے، ہتھیار ڈالے اور کہاں ڈالے، 93,000 قیدی ہوئے وہ وہاں ہوئے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آ گئے اور آ کر کروڑوں میں آ کر 93,000 جذب ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ مغربی پاکستان کے لوگوں نے اس کے صدمے کو محسوس نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات اب جو ہے اس دور کی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ ہوا کہ اب امریکی امداد ختم ہو گئی، کیونکہ اب امریکہ کی آپ سے کوئی احتیاج نہیں، آئے کوئی امداد دے گا۔ اب شروع ہوا سودی قرضوں کا معاملہ، امریکی امداد سے جو ٹی بی کا بڑا شروع ہوا تھا، سودی قرضوں کے آغاز سے اس نے کینسر، بلڈ کینسر کی شکل اختیار۔ ظاہر بات ہے کہ جو قرضے آتے تھے بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو گیا، محل بن گئے، کوٹھیاں بن گئی، باہر کے بینک بیلنس بن گئے، سب کچھ ہو گیا، تھوڑا بہت کوئی کام ہوا بھی تو وہ نچلے درجے پر بھی تو کرپشن ہوتی ہے۔ 1 کروڑ کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس میں سے 20-25 لاکھ ہی لگے گا کام پر، تو باقی تو وہ نیچے بھی تو آخر ایف ڈی او بھی ہیں، اوور سی ایل بھی ہیں، ایف سی این بھی ہیں، آخر اس کے حصے بھی ہیں، وہ جو اوپر جو ہے ملائی جو اتار لی گئی اس کے نیچے کا دودھ جو ہے وہ بھی تو آخر حصہ رکھنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اب آئیے چوتھا دور، سن 79 سے 89 تک تقریباً یہ 10 سال ہے، ایک بالکل نئی صورتحال دنیا میں پیدا ہوئی، افغان جہاد، روسی فوجوں کا اتنا بڑا بلنڈر جو انہوں نے کیا کہ افغانستان میں تھا۔ اب امریکہ کے لیے یہ سنہری موقع تھا ویتنام کا بدلہ روس سے چکانے کا، اور اس نے دیکھا کہ مسلمان مجاہدین افغان جو ہے وہ مرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہے، لہذا پھر اس نے داؤ لگایا، پیسہ بھی لو، ہتھیار بھی لو، گاڑیاں بھی لو، 4 ویل ڈرائیو والی گاڑیاں، بڑی سائیکل جو ہے وہ گاڑیاں چلی آ رہی ہیں، سنگل میزائل بھی لو، سب کچھ لو، اور یقیناً اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ ویتنام کا جو ہے وہ بدلہ چکا لیا، بلکہ آگے بڑھ کر USSR کا بھی ٹکڑے ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن اس پوری امداد کا کنجوس جو ہے وہ تو پاکستان تھا، لہذا پاکستان نے اس سے اپنا حصہ وصول کیا، کوئی دیانت دارانہ کمیشن لیا، کوئی بددیانتی نے کھا گیا، اور ہمارے بڑے بڑے جرنیل جو بن گئے بلینئر، وہ کہاں سے بن گئے۔ لیکن اس عرصے کا جو میرے سوچ کا موضوع ہے اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس عرصے میں پھر ہم، کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی اپنے اس مقصد کے لیے، ہم پھر مد مقابل ہو گئے، گردن ہم نے پھر اکڑا لی، ہم بھارت کے برابر کی چوٹ۔ اس کے بعد جو 10 سال ہے 89 سے اب 99 ہے، اس کے جو سمجھیے کہ اہم نکات معیشت کا بیڑا غرق، وہ امداد کے ذریعے جو ٹی بی شروع ہوئی تھی اور قرضوں کے ذریعے، سودی قرضوں کے جو بلڈ کینسر شروع ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ہماری معاشی اقتصادی موت واقع ہو چکی ہے۔
یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مریض تقریباً فزیکلی مر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نلکی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، یہ فلاں چیز لگی ہوئی ہے، ادھر سے جو ہارٹ کے اوپر بھی کوئی کرنٹ کے ذریعے سے اسے چلایا جا رہا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں ہیومن ویجیٹیبل، کہ یہ انسانی جو ہے جیسے ککڑی ہو کوئی بڑا سا کھیرا ہو، بس اس کو اس طرح کی ایک وجود ہے اس کا۔ پاکستان کی معیشت کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ ہماری طرح تو اب سب سے بڑھ کر یہ ہو گئی کسی طرح ڈیفالٹ سے بچ جائے، بس ساری جد و جہد ہماری ساری سیاسی معاشی تگو دو بھاگ دوڑ ڈیفالٹ کا بچ جائے، اور یہ کہ قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانے کے لیے ان کی منتیں، ان کی سماجتیں، ان کی خوشامدیں، ان کے پاس جانا، ان کی جو ہے ظاہر بات ہے وہ اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اس دور کی وہ اہم جو سمجھ لینی چاہیے، اب امریکہ فیصلہ کن طور پر بھارت کا ہم نوا ہے۔ وہ بین بین والی پالیسی ختم ہو گئی جو افغان جہاد کے دوران تھی، اب بات ختم ہوئی۔ اب فیصلہ کن طور پر امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف، اس کے بہت سے عوامل ہیں لیکن میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا۔ پانچویں چیز یہ کہ پاکستان پر دباؤ پڑا، امریکہ کی دوستی ہوگی بھارت کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان پر دباؤ ایک یہ کہ مد مقابل ہونے کا خناق دماغ سے نکال دو، حقائق کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں ان کو دیکھو، تو کسی اعتبار سے بھارت سے مد مقابل، یہ خناق ہے تمہارے دماغ میں، نکال بات، اور بھارت کے ساتھ نارملائز کرو اپنے ریلیشن، بغیر کشمیر کے حل کا ذکر کیے ہوئے اسے مؤخر کرو، وہ ہوتا رہے گا، دیکھا جائے گا، لیکن تجارت، ثقافت اور آمد و رفت ان تینوں کے دروازے کھول، یہ دباؤ ہے کہ جو ہم پر امریکہ کی طرف سے بھارت کے معاملے میں ہوا ہے۔ اسی نے ایک اضافی فیکٹر بھی کہ اسی دور میں آ کر کشمیر کے بارے میں خود امریکہ کی نیت خراب ہو گئی، اور یہ وہ بات ہے کہ جو ایک بھارتی وزیر داخلہ نے فلور آف دی ہاؤس پر کہی تھی انڈین پارلیمنٹ کہ امریکہ کی اپنی نیت خراب، اور وہ یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو، پاکستانی کشمیر بھی پاکستان سے واپس لے کر، اور یہ جو شمالی علاقے ہیں وہ بھی واپس لے کر، اور ایک زمانے میں وہ جو مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، جو خاتون تھی اس ریجن کی جو ہے سیکریٹری تھی، انہوں نے کہا تھا ہم وہ علاقے بھی لیں گے چین سے واپس جو کشمیر کے پاکستان نے دے دیے، کیا نام ہے، رابن رافیل، اس نے یہ لکھا وہ بھی دیں گے، یعنی یہ کشمیر جو بھارت کا ہے، یہ کشمیر جو پاکستان کا ہے، گلگت اور بلتستان جو پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان نے جو تھوڑا سا علاقہ دے دیا کا لداخ کا، یہ سب کچھ اور لے کر ایک اسٹیٹ بنائیں گے، ایک ریاست ہوگی، علیحدہ ہوگی، آزاد ہوگی، یہ گویا کہ ہارٹ آف ایشیا میں ایک نیا اسرائیل قائم ہوگا، تاکہ یہاں سے مانیٹر کر سکیں، کنٹرول کر سکیں، ایک طرف چین کو کریں، ایک طرف بھارت کو کریں، ایک طرف پاکستان کو کریں، افغانستان کو کریں، اور یہ ترکستانی مسلم ریاستیں جو ہیں ان کو بھی کریں۔ وہ تو یوں سمجھیے نا کہ دنیا کی چھت پر جا کر بیٹھ جانے والی بات ہے کہ امریکہ جو ہے دنیا کی چھت پر جا کر بیٹھ جائے، یہ نیت خراب۔ ایک اور حقیقت سامنے رکھیے، موجودہ حکومت جو آئی ہے، نواز شریف حکومت، یہ امریکہ سے NOC لے کر آئی۔ میں بھی ان دنوں میں امریکہ میں تھا، اگرچہ اس تقریر میں نہیں تھا، لیکن اس کی تقریر کا جو وہاں چھپا تھا معاملہ، شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے، اور مین ہیٹن میں کمیونٹی ہال جو ہے ان کا، اس میں جو کارپوریشن ہال کی طرح ہوتا ہے، وہاں تقریر کی تھی کہ اگر ہمیں نہیں حکومت بنانے دی گئی پاکستان میں تو پھر فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہاں پر حکومت بنا دیں، اور آپ کو معلوم ہے امریکہ کی جان جاتی ہے فنڈامنٹلسٹ کے نام سے، لہذا وہ الیکشن جو ہوا اس میں کوئی شک نہیں تھی، کوئی آن دی اسپاٹ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر انجینئرڈ الیکشن ہونے کا جو معاملہ بے نظیر نے بعد میں اصطلاح استعمال کی تھی، اس کو میں نے آپ کو یاد کئی دفعہ کہا کہ وہ بات درست، اور یہ لغاری صاحب کے ذریعے سے وہ انجینئرنگ ہوئی تھی کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی ان میں سب میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن ہو سکتے تھے ان سب کو لا کے جمع کر دیا گیا۔ آخر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ نتائج نکلتے ہیں، چاہے آن دی اسپاٹ نہ ہوا۔ بہرحال یہ جو فضا تھی، اب اس پس منظر میں 28 مئی 1998 کو جو ہم نے ایٹمی دھماکے کی، اس سے جو فضا پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ گویا کہ ہم پھر دوبارہ مد مقابل ہو کر ڈنکے کی چوٹ اور برابر کی چوٹ ہو کر ڈنڈے سے کنڈا ملا کر بھارت کے ساتھ کھڑے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ کلنٹن نے 5 مرتبہ فون کیا تھا کہ مت کرو، اور نواز شریف صاحب نے جو بھی اللہ نے اس وقت انہیں ہمت دی، جرأت دیا، انہوں نے اپنی سیاست کی حکمت عملی کے لیے تو نہیں سمجھا، یہ تو سب ان کی اپنے ذہن کی بات ہے، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، تو گویا کہ ایک ثبوت پیدا ہوا کہ ہم آزاد ہیں۔ پاکستان صدر امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں، وی آر اے فری نیشن، اور ہم ایکول لیول کے اوپر بھارت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ انتہائی یوفوریا کی ایک پوزیشن تھی ہماری۔ یہ یوفوریا جو ہے ایک اپنے بارے میں احساس ہو جانا کہ ہم بہت کچھ ہے، ہماری حیثیت ہے، یہ کافی عرصے کے بعد لوٹ کر یہ پوزیشن ہماری اس ایٹمی دھماکوں کے نتیجے سے پیدا، اسی کیفیت میں جب اعلان لاہور ہوا ہے، 5 سال چل کر آئے ہیں، پھر جو بھی گفیاں ڈالی گئی ہے، جو بھی تقریریں ہوئی ہیں، شاعری جو ہے بگاڑی گئی ہے،
उसमें इक्वालिटी का एहसास था, बराबर के सत्य पर बात हो रही है। यदि कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमको बहुत दब कर बात कर रहे हैं। ये चीज अपने क्लाइमेक्स को पहुंची है जब ये कारगिल का जो मामला 2 महीने पहले शुरू हुआ और उसमें जो भारत की बेबसी, तलबलाहट, अपनी पूरी ताकत खर्च करके कुछ नहीं कर पा रहा, ये जो कैफियत सामने आई है, तो यूँ समझिए कि हमारे अंदर वो जो एहसास था अपनी बराबरी का और बराबर की चोट होने का और मध्य मुकाबिल होने का और एक आजाद मुल्क होने का, ये एहसास अपने पूरे उरूज को पहुंच गया। इसी का मजहर है कि भारत के 2 मिग हमने गिराए, बड़े इस्तेमाल के साथ गिराए, और फौज ने ये साबित किया कि पूरी तरीके से एक बावकार कौम की हैसियत से हम अपनी फिजाई हुदूद की जो है खिलाफवर्जी करने वालों से निपट सकते हैं। लेकिन अब इस पस मंजर में आई है ये जो अमेरिका की नवाज शरीफ साहब की यात्रा हुई और वहां जो एलामिया निकला और जिन हालात में ये सफर हुआ, इसने गोया के उस गुब्बारे को एकदम खत्म करके हवा निकाल, एक एंटी क्लाइमेक्स, पूरी कौम सदमे से दो चार, ये सदमा महसूस किया इस कौम, 71 का सदमा इतना महसूस नहीं किया था। ये तो वो हमसे 1000 मील दूर की बात है, ये तो बिल्कुल सर पर बैठी हुई बात है। अगरचे हमारे जरा इब्लाग और जो सरकारी दरबारी लोग हैं वो तो ये कह रहे नहीं आवाम को कोई नहीं है, सिर्फ कुछ मजहबी लोग हैं, मजहबी जमातें हैं, बस हैं ये हैं वो हैं, कुछ जहादी जरा तंजीमें हैं, वो जरा बातें कर रही हैं, अखबारात में ये तासुर दिया जा रहा। बाकी आवाम के यहाँ कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वाकया ये कि पूरी कौम के नजदीक सदमे से दो चार है। और इससे मैं अंग्रेजी में ये कहूंगा कि इट इज एज इफ वी हैव बीन कट टू साइज, हमारी वो हैसियत खत्म हो। कंट्रास्ट ऐसा आया है कि सदर अमेरिका भारत के वज़ीर आज़म को बुलाता है, वो राउंड उससे कहता नहीं मैं नहीं आता। सदर अमेरिका मुसलसल वो बोली बोल रहा है जो भारत बोल रहा था। इस हाल में हमारा वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट करके और बड़ी ही गैर मामूली हालात जो यहाँ छुट्टी थी, नेशनल हॉलीडे थी, जो भी चल रहा था, लेकिन जिस तरह किस तरह की इल्तिजाएं की होंगी पर सबकी मिन्नतों ने तो खो दी रही सही। उसके बाद वहां वो गए हैं, एलानिए पर जो दस्तखत हुए, उसका नतीजा जो है मैं अगर सबक करूं इसे है बात कल आज ये सूरत वाज़ेह होकर सामने आ गई है कि हम अमेरिका की कॉलोनी है और नवाज शरीफ साहब अमेरिका की तरफ से वाइसरॉय। इसलिए तो सवाल ये पैदा हुआ ये लेने क्या गए थे वहां पर, क्या सबक था इनके जाने, जिस तेजी से गए, न वहां की एम्बेसी को इतला है, वो चक्कर में है, कहाँ उतरेंगे, कहाँ पहुंच रहे हैं, जहाज वाशिंगटन जाएगा, न्यूयॉर्क आएगा, स्पेशल उसके लिए परमिशन दी गई कि वाशिंगटन जाए और फिर वाशिंगटन से वापस आके न्यूयॉर्क के मुसाफिरों को अनलोड करे। क्या मकसद, डीएस्केलेट करना चाहिए, डंके की चोट कहा था कि जंग को अवॉइड करना चाहिए। शुरू ही से आसार हो गए थे कि हमारी सियासी क़यादत है वो मुसालिहत की तरफ आमादा है। यानी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कारगिल की सिचुएशन जो है, जो फ्लेयर अप हुई है, वो इनकी मर्जी के बगैर हुई या इनके इल्म के बगैर हुई। फौज ने अपने तौर पर मुजाहिदीन को या तो खुद या मुजाहिदीन को जो है सपोर्ट देकर, ये एडवेंचरिज्म जो है ये सिर्फ फौज का अपना था, मैं कुछ नहीं चाहता और न मैं इस बहस में पढ़ना चाहता। लेकिन ये बात मालूम है कि एक तरफ फौज का रवैया था, 2 जहाज उन्होंने मार गिराए, और नंबर 2 जब पायलट उन्होंने मांगा जो जिंदा पकड़ लिया गया था तो फौज की तरफ से इंकार हुआ, हम वापस नहीं करेंगे। हालांकि भारत का कहना यह था कि ये POW नहीं है जिन्हें आप अपने पास रोक सकें। जंग तो डिक्लेयर है ही नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो आप उसे POW बोलकर कैसे रखेंगे। लेकिन फिर भी फौज का मौका था, हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन हमारी हुकूमत ने वापस किए, तो मुसालिहत की आबादी थी। फिर भारत किसी दर्जे में भी वेलकम नहीं कर रहा था सरताज अजीज के दौरे को, हमने भेजा, सारी तौहीन को बर्दाश्त किया। तो ये तो एक रविश थी कि मुसालिहत हो जाए, सूरत हाल बिगड़ने न पाए, एस्केलेट न हो, चौथी जंग न हो, ये थी। फिर ये कि जब बात खुल गई कि बिहाइंड द सीन जो निगोशिएशन चली है, जो डिप्लोमेसी चली है, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आप कहते हैं उसे, या बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। डॉक्टर मुबशर अहमद साहब गए, क्यों गए, कैसे गए, फिर नियाज नाइक साहब गए, क्यों गए, कैसे गए। फिर ये कि उन्होंने तो आगे ही कह दिया था कि बस टाइम टेबल तय हो रहा है, बैठ कर कमांडर जो है वो तय कर लेंगे वहां से वापसी का जो है टाइम टेबल। यहां तक बात पहुंची, फिर ये क्या लेने गए, ये बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। टेलीफोन पर क्या देने, ठीक है जी हम कर रहे हैं, आपकी जो राय थी उसी के मुताबिक कर रहे हैं, हम इसको हम और भारत आपस में गुफ्तगू करके मामले को सुलझा लेंगे। इसका सिर्फ एक जवाब सामने अब तक आ रहा, दूसरा कोई जवाब है नहीं। इसलिए मैं अब उसको चाहे जी मेरा चाहे या न चाहे, उसके सिवा जो है कोई और शक्ल है नहीं। सिर्फ अपनी नौकरी को पुख्ता करवाने के लिए जो भी कुछ हो जाएगा, बहरहाल मेरी नौकरी पक्की रहनी चाहिए, इसके सिवा कोई भी समझ में नहीं आती इल्लत, कोई सबब, कोई वजह के इशारे के लिए गए। बहरहाल मैं असल में आ रहा हूं अब इस मसले की तरफ। ये तो है सीन सामने का, अब बिहाइंड द सीन चले। सोचे है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जगह, ये हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने जो आयात पढ़ी थी सूरह शूरा की आयत, वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर,
जो मुसीबत भी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों के अंदर पैदा है। और अभी तो अल्लाह बहुत सी चीजों से तो दरगुजर फरमाता रहता है, हर शय पर नहीं पकड़ता, वो बड़ी बड़ी गलतियों को पकड़ लेता है। लेकिन ये कि बाकी अगर हर वक्त की शय को पकड़ ले तो फिर तो दुनिया में ऐसी कौन जगह पर कुरान मजीद में आया है कोई भी जिंदा न रहे, वो याकू अन कसीर, बहुत सी चीजों से तो वो दरगुजर करता रहता है। लेकिन ये कि फिर भी उसकी भी हिकमत मुतकाजी होती है तो कुछ तुम्हारे करतूतों का सजा तुम्हें दे दी जाए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर वमा अंतुम बिमुअज्जिजीन फिल अर्द। जान लो अगर यही तुम्हारा कर्ज अमल रहा तो तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते जमीन में, फिर वो बड़े अजाब का कोड़ा भी आकर पड़ेगा तुम्हारी गदरों के ऊपर और तुम्हारी पीठ पर। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन वमा अंतुम बिमुअज्जिजीन फिल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पाओगे तुम अपना मददगार और कोई हिमायत। ये है असल पसमंद है। हमारे 3 जराइम है बहुत बड़े बड़े। सबसे बड़ा जुर्म हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उसे इजरा किया। अल्लाह तेरे दीन का बोलबाला करे, इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात का एक नमूना दुनिया के सामने पेश करे। कहाँ है वो नमूना, कहाँ है वो इस्लामी मईशत का नक्शा, कहाँ है वो इस्लामी माशरा। ये बेपर्दगी, ये फहाशी, ये उरियानी, ये इस्लामी माशरा, ये सूदी मईशत, ये जुए का उसके ऊपर जो और अंबार लगा दिया गया है, ये इस्लामी मईशत है। फिर जुल्म की बदतरीन शक्ल जागीरदारी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमने कायम रखी और इसमें वो भी मुजरिम है उलमाए किराम भी और मजहबी दानिशवर भी के जिन्होंने इसकी हिमायत की मजहब के नाम पर। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। फिर सूदी कंजों की मईशत, अल्लाह से जंग पर मुस्तजाद इक्तिसादी गुलामी हमने कबूल करी। ये सब हमने खुद किया है, ये हमारे अपने करतूत। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ये है सबक। ज्यादा तफासिल में जाने का मौका नहीं है। इन मज़ामीन पर, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू बहुत मरतबा हुई। अब 2 सवाल आखिर में लेना चाहता हूँ। अब क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। होगा के हवाले से तो मुझे जब मैं रोज मुरतब कर रहा था तो शेर याद आया, तुम्हें बताएं कि मरने के बाद क्या होगा। पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। ये एक होगा कि ये एक ताबीर। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो अखबारी खबरें हैं, जो स्पेकुलेशन हैं, अब वो अफवाहें हैं, क्या है। ये खबर भी अखबारात में छाई हुई है, जंग और दवाइवर दोनों में, कि किसी अहम अस्करी शख्सियत का पैगाम काजी हुसैन अहमद साहब को पहुंचाया गया है और उसके नतीजे में वो अपना बैरूनी दौरा जो है मुख्तसर करके वापस आए। ताजा तरीन इतना ये कि एक बार को आया। फिर रोजाना खबरों में एक खबर छाई हुई, लगारी साहब से मुलाकात हुई है एक बहुत अहम शख्सियत की और अमेरिकन कौंसिल जनरल की, और उन्होंने फरमाया कि कोई तहरीक वहरीक चलाने की जरूरत ही नहीं होगी। वैसे ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं जल्दी आपको सुना दूं। आज लगारी साहब का बयान आया है कि नवाज शरीफ साहब या तो खुद मुस्तफी हो जाए या उनके कान पकड़कर निकाल दिया जाए। अच्छा, ये कान पकड़कर निकालेगा कौन? इस पर वो खामोश है। जाहिर बात है, इशारे किसी तरफ जा रहे हैं। ये सारे पॉइंटर्स तो है ना किसी तरफ। एक ही कुवत है मुल्क के अंदर जो उन्हें निकाल सकते हो, वो फौज है और कौन निकाल सकते। पार्लियामेंट उनकी जेब में है। बाकी भी उन्होंने जो है सारी अपनी फोर्टिफिकेशन जो है, अपनी किलाबंदी बड़ी मुकम्मल, बड़ी मजबूत की हुई है। जबकि बाद दीगरे जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तेजी के साथ उन्होंने की हुई है। आज फिर सरदार आसिफ अहमद अली साहब का बयान भी आया है। वो कोई बहुत एक्टिव किस्म के कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि अखलाकी जवाब खत्म हो गया इनकी हुकूमत का, इन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए। न्यूज वीक ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सस्पिशन इज ग्रोइंग दैट द जनरल मे फाइनली डिसाइड शरीफ शुड लेट अनदर सिविलियन हैव हिज पोस्ट। ये शुकूक और शुबहात बढ़ते जा रहे हैं कि फौज के फौजी दाखिल ये फैसला करेंगे, डिसाइड, कि नवाज शरीफ साहब को अपनी जगह खाली कर देनी चाहिए किसी और सिविलियन हुक्मरान से। वो कैसे आएगा, किस तौर से आएगा, ये अल्लाह जाने। बहरहाल ये चीजें तो वो है कि मैं तो इनके बारे में वल्लाहु आलम कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि ये स्पेकुलेशन है, ये बातें हैं कि जो हियर से हैं कही जा रही। लेकिन 3 चीजें बहुत बड़ी हकीकत के तौर पर सामने। पहली कह रहा हूँ और बहुत अपने सीने पर खटक कर कह रहा हूँ, अब मसला कश्मीर के किसी मुनसिफाना हल की मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद बाकी नहीं। भारत इंतहाई ज़रूरत के अंदाज में आ गया। जब उसने पहले धमाके किए थे, अभी हमने नहीं किए थे, उस पर जो कैफियत थी, भारत के कायदीन की दोबारा वही कैफियत। हमारे गुब्बारे से हवा निकल गई, वी हैव बीन कट टू साइज। हमारी जो भी हैसियत पर सबकी मिन्नतों ने तो खोदी रही सही। हमारे वजीर आजम जो हैवी मैंडेट वाले हैं, उनकी हैसियत सिवाय से कुछ नहीं है कि वो अमरीका की तरफ से, अमरीका के मुलाजिम हैं, अंदाजा करते हैं। लेकिन जसवंत सिंह का बयान आपने पढ़ लिया होगा। अब जो अंदाज उनका है, पाकिस्तान को अच्छे हमसायों की तरह रहना सीखना चाहिए।
اچھے بچے بنو. بہرحال صورت کیا ہوگی؟ بھارت کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا، امریکہ سمیت وہ اڑا رہے گا. ایک زمانے میں وہ کہا کرتا تھا بھارت کہ پاکستانیوں اس لائن آف کنٹرول کو یا سیز فائر لائن جو پہلے ہوتی کو مستقل سرحد مان لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ رو گے کہ پھر یہ وقت تمہارے لیے یہ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ صورت ہو، لیکن بہرحال زیادہ آپ یہ توقع رکھیے کہ یہ فریز ہو جائے یہاں پر یہ معاملہ، اس لیے کہ بھارت اب اس معاملے میں کسی درجے میں بھی کوئی نیگوشیشن کے لیے آمادہ نہیں، اور امریکہ کا کوئی دباؤ وہ برداشت نہیں کرے گا. امریکہ ویسے بھی بھارت کا پرستار ہے اس وقت. دوسری بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں خالص سیاسی جماعتیں یا شخصیتیں ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ وہ صورت پیدا ہو گئی ہے جو بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنے سے ہوتی ہے. انہیں تو موقع ملا ہے اس حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کا، عوام کو لانے کا، بھڑکانے کا، میدان میں لا کے ہنگامہ کرانے کا موقع ہے، بھرپور موقع ہے. اگرچہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کے اثرات ہیں. خاص طور پر یہ حکومت چونکہ تھی کاروباری لوگوں کی حکومت مشہور تھی، اور ہمارے ہاں جو زمیندار جاگیردار طبقہ ہے وہ اب بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ جاگیرداروں پر مشتمل ہے ہمیشہ. لہذا وہ عوام کو لا کر باہر سے یہ جاگیردار اور زمیندار جو ہیں یہ بڑے بڑے ہنگامے کرا سکتے ہیں. جیسے جب آئی تھی بے نظیر غالباً 1986 میں آئی تھی باہر سے جب شیراوتی سے، تو جو جلوس نکلا تھا لاہور میں وہ آپ کو یاد ہوگا، لاہور ٹہل گیا تھا. یہی بات کسی نے کہی ہے کہ اب 10 لاکھ آدمی اسلام آباد میں لے آئے. نمبر 3 یہ کہ جو مذہبی جماعت اور ان کے ساتھ جو جہادی تنظیمیں وابستہ ہیں، یقیناً ان کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ سوچا جا سکتا ہے، اور یہ بات حقیقت سے خالی نہیں ہوگی، کہ امریکہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر پاکستان میں جہادی تنظیموں اور فنڈامنٹلسٹ جماعتوں کو کرخ کروانے کی کوشش کرے. یہ نواز شریف کے ہاتھ، کیونکہ ان کی جان نکلتی ہے ان جہادی لوگوں سے، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. اسامہ بن لادن بیٹھا ہوا کہیں پتہ نہیں کسی غار میں افغانستان میں، لیکن جان ان کی تھر تھر کانپتی رہتی. انہیں معلوم ہے یہ مسلمان جو ہے یہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس حوالے سے ان جہادی تنظیموں کے لیے یہ بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے. جہادی تنظیمیں اور جو مذہبی جماعتیں چاہتا آیا وہ میدان میں آ کر کوئی اپنی شو ایکسپینڈ کر سکتی ہیں یا نہیں. اس میں ایک بات یقینی ہے، اگر یہ سیاسی جماعتیں اور یہ مذہبی اور جہادی قوتیں یہ جمع ہو جائیں تو انقلاب لازم یقینی. لیکن انقلاب کس نوعیت کا ہوگا؟ انقلاب کس شکل میں تو ہو جائے گا، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نیا مارشل لا لگ جائے، اور ایک اور بہت خوفناک صورت بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے ہاں کہیں سول وار کی شکل پیدا ہو جائے، معاذ اللہ افراتفری پیدا ہو جائے، تو بھارت یا امریکہ پولیس ایکشن کر کے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے. تو مرنے پر کل گئے، ان کو بچانا ہے. آخر ایتھیکل جو ہے ان کا جو انہوں نے اسٹینڈ اختیار کیا کوسوو میں، وہ تو سمجھتا میں بڑا اخلاقی جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے، اور بہت بڑی اخلاقی جو ہے ایک ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ تو بڑھ جائیں گے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. پولیس ایکشن کے نام پر بھارت بھی آ سکتا ہے، پولیس ایکشن کے نام پر امریکہ. تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ کسی اکھاڑ پچھاڑ سے کوئی اسلامی انقلاب کا راستہ نکلنا. امکان کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا، پروبیبلٹی نہیں ہے، امید واثق نہیں ہے. کیوں؟ اسلامی انقلاب کے جو پری ریکویزٹس ہیں جو اس کے لوازم میں وہ پورے نہیں. میں 2 کی طرح جانتا ہوں کہ وہ انقلاب اگر آئے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پر آئے گا، ورنہ یہ تو ہو جائے گا کوئی حکومت ختم ہو جائے، خر آمد کے گاؤ رت گاؤ آمد کے ختم، مارشل لا ختم ہو جائے، بے نظیر آ جائے، بے نظیر ختم ہو جائے، پھر نواز شریف آ جائے، پھر نواز شریف ادھر جائے، پھر بے نظیر آ جائے. یہ تو ہو سکتا ہے، پھر وہ ختم ہو جائے، نواز شریف آ جائے، یا اس سے پہلے بھٹو کی حکومت ختم ہو جائے، مارشل لا آ جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ صورتیں ہو سکتی. اسلامی انقلاب جو تاریخ میں صرف ایک مرتبہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، آپ سے پہلے کسی اور نبی کے ذریعے نہیں آیا. اس کا جو ہے واقع اگر کوئی توقع ہو سکتی ہے تو وہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہو. کیا ہوگا پر تو یہی باتیں تھی جو مجھے عرض کرنی تھی. کیا کرنا چاہیے پر میں آ رہا ہوں، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ. دیکھیے ہماری تشخیص یہ ہے کہ پاکستان ایک معجزانہ انداز میں قائم ہوا. اس معجزے کے 2 پہلو تھے. ایک مسلمانان ہند کا بیک زبان نعرہ لگانا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے خود مشیت ایزدی جس کے تحت اس دنیا میں قیامت سے قبل نظام خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گا. اس کی ایک تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی لمبی تدبیر ہوتی ہے، اس کا 1 دن 1000 برس کا ہے. اس کی اس تدبیر میں قیام پاکستان کی ہے. نمبر 2 یہ کہ ہم جانتے ہیں 4 باتیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی 4 باتیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اسلام کے بغیر. پاکستان کے بقا و استحکام کی کوئی اساس نہیں ہے اسلام کے سوا.
भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मुकाबले में खड़े होने के लिए हमारे पास अगर कुव्वत है तो वो दो ही चीजों की है, कुरान और दीन हक। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिश दौरान शुदी। ऐ उम्मत मुस्लिमा तू जलीलो खार हुई है, जबू हार हुई है कुरान को छोड़ने की वजह। जमाने का और अमेरिका का और भारत का और फना का शिकवा, ये शिकवा समझे गर्दिश दौरान शुदी, ये शिकवा तू करती है। हकीकत में ऐ बाद सबा ई हमा आबुर्दा तुमने इस्लाम को कुरान को पीठ दिखाई तो नतीजा खारज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिश दौरान शुदी। ऐसे शबनम बजमी उस्तंदई दर बगलदारी किताबें जिंदगी, वो किताबें जिंदा है आज भी तुम्हारी बगल में मौजूद। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वक्ती तौर पर खाइफ हो गए थे, जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां और छड़ियां फेंकी और वो भी सांप बन गए। उन्हें एहसास हुआ कि यही मौजूदा अल्लाह ने मुझे दिया था, यही इन्होंने करके दिखा दिया। तब अल्लाह ने फरमाया, क्या मूसा ला तक अफवाल पे माफी है मूसा, घबराओ नहीं, डालो तो सही जरा, तुम्हारे हाथ में है, अपना ये आका डालो। वो आका डाला, वो अल्लाह बना, उन्हें सारे उन सांपों को निगल दिया। दुनिया के सारे नजरिए इल्हाद के हो, कुफ्र के हो, शिर्क के हो, इनको निगल जाने वाली से कुरान मजीद है। और दीन हक जो कि अदल और किस्त की बुनियाद पर कायम निजाम है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द डिवाइन जस्टिस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह का कानून। ये दो कुव्वतें, हफ्त किस्मत जिससे हो तस्खीर वो से वो तकन। तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है मुसलमान, पूरे आलम की तस्खीर बगैर तेगो तफन के तू कर सकता है। तेरे पास वो सामान है, वो सामान कौन सा है? अल्लाह की किताब और उसका दीन। कायम तो करो, इसे देखो कैसे दुनिया भाग कर कबूल करेगी। सारे निजाम जो है वो कांपेंगे, लर्जेंगे, खत्म हो जाएगा। हक सामने आ जाएगा तो बातिल खत्म हो जाएगा। जाल हक हो नाकल बात रखा जबू का रोशनी होगी तो अंधेरा कैसे रुक जाएगा, कैसे खड़ा रह जाएगा। ये दो कुव्वतें हैं। जो चौथी बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इस हवाले से नहीं कह रहा कि हमें अपना गलबा चाहिए, दुनिया पर गलबा हासिल करने के लिए हम कुरान और दीन हक को इस्तेमाल नहीं। ये आ हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का सबसे बड़ा मजहब है। पूरी नौ इंसानी के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना करके दे गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी रहमतुल्लिल आलमीन के सबसे बड़े मजहब दो क्या है? कुरान और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान की रहमानियत का मजर अतम कुरान है और ये दीन हक आदिलाना निजाम है। देखिए, इससे पहले इस मुल्क में वो पोजीशन आई थी भुट्टो के खिलाफ एंटी भुट्टो मूवमेंट चली, जिसका उन्वान बन गया बाद में। हालांकि शुरू में वो PNA थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इस्लाम का नाम नहीं था। लेकिन फिर मुसलमानों को जब मैदान में लाना था, कुर्बानियां देने के लिए तैयार करना था, तो निजाम मुस्तफा तहरीक नाम बनाया। लेकिन उसको हमने समझा था ये खालिस सियासी तहरीक है, हमने उसको खत्म हिस्सा नहीं लिया था। मैंने लिया था मेरी तंजीम में, इसलिए नहीं कि हमें भुट्टो से मोहब्बत थी या भुट्टो से किसी खैर की तवक्को थी, लेकिन हम ये जानते थे कि इस तहरीक से भी कोई खैर बराबर नहीं है। इसलिए कि ये तहरीक उन उसूलों पर है ही नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक था। इसके और उसके दरमियान जमीन व आसमान का फर्क, न उसके मुकदमात है, न उसके प्री रिक्विजिट पूरे हुए हैं। निजाम मुस्तफा यूं आ जाता, घर बैठे आ जाता। जैसा कि मैंने किया जो अंबिया की पूरी तारीख में एक मरतबा हुआ, तो ठीक उसी मिनहाज पर दोबारा होगा और होगा, उसका यकीन है। इसी तरीके से अब अगर कोई तहरीक चलती है तो हम हरगिज़ उसमें शरीक नहीं, यह हमारा हक़ फैसला। इसलिए नहीं कि हमें कोई नवाज शरीफ से मोहब्बत है या अकीदत है या खानदान से कोई मेरा रिश्ता है या ताल्लुक है। मैं तो इसी जगह से 14 जनवरी को ऐलान कर चुका हूँ, 6 महीने होने को आ रहे हैं कि मुझे कोई खैर की तरफ कोई खानदान से नहीं, पूरा तस्दीक कर चुका हूँ कि मुझे हो गया था मुगालता, मुझे तवक्को हो गई थी। मैंने धोखा खाया था, 2 महीने धोखा खाया था ज़ियाउल हक से, और इनसे तो धोखा मैंने कुछ ज्यादा नहीं खाया। लेकिन 14 जनवरी 1999 को मैं इसी जगह जुमे में खिताब करके अपनी आखिरी जो है मायूस हुई इंतहा, किसी खैर की कोई तवक्को इस साल में फलिजाले का फलो वस्तकीम कमा उमरता वला सत्ता में आवाह हूं, जैसा हुक्म हुआ है उसके ऊपर जमे रहो और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी हरगिज़ न करना। वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिन, डंके की चोट कह दो मेरा ईमान तो है इस किताब पर जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। खैर यहाँ से बरामद होगा, इसी के तालीम और ताल्लुक से, इसी को आम करने से, इसी को ज़हनों में उतार कर